رات تاریک اور سرد تھی۔ صبح سویرے بارش ہونے لگی اور مسلسل 2 بجے تک برستی رہی۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں جا بجا پانی جمع ہو گیا، جس سے لوگوں کو آنے جانے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ چونکہ بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں، اس لیے قریب آدھے شہر کی بجلی بند ہو گئی تھی۔ گھروں میں لالٹینیں، موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی ہلکی مدھم روشنی میں گھر والے اپنے ضروری کام نپٹا رہے تھے۔ اس رات ایک محلے کے چھوٹے سے مکان کے اندر راشد دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ اوپر دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی لالٹین کی روشنی کمرے کے ایک چھوٹے سے حصے پر پڑ رہی تھی۔ راشد 9ویں جماعت کا طالب علم تھا اور اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی امی محلے کے لوگوں کو کپڑے سی کر گھر کے اخراجات پورے کر دیتی تھی۔ راشد کے ابا جی اس وقت فوت ہو گئے جب راشد کی عمر 7 سال تھی اور دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ راشد کے 9 بج گئے تھے رات کے 9 بج گئے تھے۔ اس کی امی عام طور پر 10 بجے کے بعد سو جاتی تھی، مگر اس رات ان کی طبیعت قدرے خاصے خراب تھی، اس لیے تقریباً 8 بجے ہی سو گئی۔ اگر گھر میں بجلی کی روشنی ہوتی تو راشد اپنی عادت کے مطابق کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا اور کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتا، لیکن خاطر خواہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی پڑھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ چونکہ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے کرسی پر بیٹھا بیٹھا کتابوں کے بارے میں یا دوستوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے واقعہ یاد آیا۔ کئی سال پہلے اسے اس کی امی نے سنایا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ بہت پہلے ایک سرد طوفانی رات کو آج ہی کی طرح بجلی بند ہو گئی تھی۔ گھر میں کوئی لالٹین نہیں تھی کہ اسے جلا کر روٹی وغیرہ تیار کر لیتی۔ اندھیرا بہت تھا، ہاتھوں کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ تم اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا تک نہ تھا۔ ایسے میں مجھے کھانے سے زیادہ تمہاری فکر ستا رہی تھی کہ کہیں مجھے اپنے پاس نہ پا کر تم رو نہ رہے ہو۔ ایک مرتبہ میں نے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی کہ تمہاری خالہ کے ہاں جا کر تمہیں دیکھاؤں یا اپنے ساتھ لے آؤں، مگر جیسے پاؤں دروازے سے باہر رکھا، میرا پاؤں گھٹنے تک پانی کے اندر چلا گیا۔ اس حالت میں باہر جانا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس طرف گئی تو آواز آئی، بہن جی کوئی مشکل تو نہیں؟ کوئی کام ہو تو بتائیے، میں حاضر ہوں۔ میں سخت پریشان تھی، اس لیے اسے بتایا میرا بیٹا اپنی خالہ کے ہاں ہے، نہ جانے کس حال میں، اس کی بڑی فکر ہے۔ اس شخص نے میرے بہن کا پتہ پوچھا اور چلا گیا۔ میں اس کی شکل نہ دیکھ سکی۔ لالٹین تو اس کے ہاتھ میں ضرور تھی، مگر اس کی روشنی صرف زمین پر پڑ رہی تھی۔ وہ اجنبی شخص چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ دروازے پر گئی تو آواز پھر سے آئی، بہن جی آپ کا بیٹا آپ کی بہن کے یہاں گہری نیند سو رہا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ لگتا ہے کہ آپ کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکے، اس لیے میں کچھ کھانے کے لیے لے آیا ہوں، اور یہ لالٹین بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں، میں آسانی سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لالٹین دروازے پر رکھ دی اور اس کے ساتھ ہی رومال میں لپٹی ہوئی کوئی شے تھی۔ اب کہ بھی میں اس کی صورت نہ دیکھ سکی اور نہ پوچھ سکی، اچھے بھائی آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ لالٹین کہاں واپس کی جائے؟ یہ واقعہ جو راشد کی امی نے اسے کبھی سنایا تھا، جانے کیسے اس رات اسے یاد آ گیا۔ دروازے کے پاس لالٹین جل رہی تھی اور بادل زور سے گرج رہے تھے۔ بجلی چمکتی تو گھر کے سامنے والی دیوار ایک لمحے کے لیے روشن ہو جاتی۔ راشد نے سوچا یقیناً وہ رات بھی ایسی طوفانی رات ہوگی جب میں جاگ رہا تھا۔ اس رات امی بھی اسی طرح جاگ رہی ہوں گی، کیا آج رات بھی دروازے پر دستک ہوگی؟ اس نے سوچا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو امی بھوکی سوئی ہے نہ میں بھوکا جاگ رہا ہوں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اس نے اپنے خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیا۔ اس وقت اس کی نظر اوپر اٹھی اور پھر ایک سوال نے اس کے ذہن میں سر اٹھانا شروع کر دیا، کیا یہ وہی لالٹین ہے جو اس رات اجنبی شخص نے امی کو دی سی؟ ہو سکتا ہے وہی ہو، کیونکہ امی اس کی بڑی حفاظت کرتی ہیں، بجلی چلی جائے تو موم بتی جلا کر کام چلا لیتی ہیں، یہ لالٹین عام طور پر نہیں جلاتی، تو آج کیوں جلائی ہے؟ راشد نے خود سے سوال کیا۔ ممکن ہے اس وجہ سے کہ یہ بھی اس رات جیسی طوفانی رات ہے، امی کو خیال ہے شاید وہ اجنبی اپنی لالٹین لینے کے لیے آئے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، راشد کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات اسے بے چین کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ لالٹین یوں ہی بیکار تو نہیں جل رہی، ہو سکتا ہے جس طرح اس رات میری امی کی طرف سے فکر مند تھی، بھوکی بیٹھی ہوئی تھی، میرے محلے میں کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسا گھر ہو، ضرورت مند ہو، پریشان ہو، اس وقت اس کی ضرورت کے پورے ہونے کا امکان بھی نہ ہو۔ بہت دیر تک ٹہلنے کے بعد کچھ سوچ کر امی کے پاس گیا۔ اس کا خیال تھا امی گہری نیند سو رہی ہیں، مگر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے دیکھا امی کی آنکھ کھلی ہے، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں راشد؟
व्यूवर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी का दूसरा पार्ट आपको जल्द ही पेश कर दिया जाएगा।